فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله الذي لا يملك بذكره فأين ولا يحصي له لا يؤديه وهم مجتهدون الذي لا يملكه بذكره ولا يملكه وسلفه الذي ليس لسفره خلق الموت الموجود ولا بخت المعروف العجيب فضل الخلائق بقدرته وليس الرياح برحمته وابتدى بسكون المعنى لأهله. والصلاة والسلام على صاحب الرسالة النبوية ومسلة الهدى والمسيح الفاطمية والنبي الحسني وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر المقبلية وآثار الجعفرية ودلول الكاظمية والهدى الجذبية والجود التقوية والنقاوة القلبية والهدى الأسكرية والغيبة اللهم صل بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله. اللهم صل على محمد. باقاعدہ نے ذکر شامل کر لیا. مسلسل جب سے ہم نے محرم کا چاند فلک پر دیکھا ہے ہم نے اپنا ذخانے سے لا کر امام حسین جیسی شخصیت کو اپنے گھر مہمان بنا کر ان کا پرچہ ان کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا کو پیش کر رہے ہیں. اب یقین مانیے یہ معجزہ ہے. رات کے 2:30 بج رہے ہیں, تقریباً 3 بجنے کو ہیں. قسم خدا کی اگر کوئی دوسرا ذکر ہوتا تو ہم آپ جمع نہ ہو سکتے. یہ عشق حسین ہے جو ہمیں خیش کر یہاں تک نہیں کرایا. اور کسی اور کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا تو شاید ہم بھی اتنا نہیں بول سکتے تھے. اب یقین مانیے جتنی بھی مجالسیں جتنے بھی کہیں بھی علماء ذاکرین اساتذہ تشریف فرما ہے, اللہ اس مجلس صدقے میں برادر عزیز بزرگ ہستی اور سلامت رکھیں. جب تک زندگی میں کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب موت نے ہمیں تو اہل بیت ہم سے راضی ہو. اور کوئی تمنا نہیں ہے, بہت دیر گفتگو نہیں ہوگی میری, 15 سے 20 منٹ کی میں گفتگو کروں گا, لیکن جو بات پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کو متوجہ رہیں گا. مسائل کا ایک ٹکڑا پڑ رہا ہے مجھے, اس مسائل کے ٹکڑے سے ایک فضائل کا جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. نوجوان بھائی تشریف فرما ہے, اپنے تمام سماعتوں کو ایک جا کر کے اس جملے کو سننے کی کوشش کیجیے گا. ایک بہن کے فضائل ایک جملے میں پڑھنے ہیں جسے جناب سکینہ کہا جاتا ہے, اور بھائی کے دل میں بہن کی بے پناہ محبت ہوتی ہے, اور بہن کے دل میں بھی ایک بھائی کی بے پناہ محبت ہوتی ہے. سید گزارش کر رہا ہاتھ جوڑ کر زیادہ وقت نہیں دوں گا میں آپ کا. صبح سے مجلس سے پڑھا ہوں, یہ 5ویں مجلس ہے اور یہ چوتھے امام کی طاقت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. حسین کی ایک بیٹی ہے, بچندی سے کوئی تمہید نہیں, بالکل موضوع پہ آ کر 2 جملے پڑھ کر ربط مسائل دینے کی کوشش کروں گا. آپ تھکے ہوئے ہیں, مجھے اس بات کا احساس ہے. یہ تو ولایت کی گرمی ہے جو ہمیں کھینچ کے یہاں تک لے کر آئی ہے. اور کربلا کی پوری جنگ جو ہے وہ ولایت پہ تو ہوئی ہے. لوگوں کو ولایت چبھ رہی تھی. حسین نے کہا گھبراتے کہ وہ ہم تمہیں کربلا میں لا کر بتائیں کہ میرے بابا کی ولایت کی اہمیت کیا ہے. اور حسین نے ایک کام کیا, حسین نے دین اسلام کو بچایا ہے سر دے کر. لیکن حسین کی بہن نے, علی کی بیٹی نے
مقصد حسین کو گھر گھر تک پہنچایا ہے. یہ جو عزاداری ہم منا رہے ہیں یہ جناب زینب کا صدقہ ہے، ان کی کاوش ہے. جناب زینب نے کہہ دیا کہ گھبرانا نہیں، ہم تمہیں گھر گھر جانے نہیں دیں گے، ایک عزا خانے میں ہم تمہیں جمع کریں گے، سب کو وہیں بلا کر جو ہے حسین کے فضائل پڑھنے کا موقع دیں. جب یہ قافلہ 11 محرم کو مصائب سے فضائل کا جملہ سن لیجیے. اساتذہ تشریف فرمائیں، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے یہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. نوجوان بھائیوں غور سے سننا، کوئی نئی بات ہو تو میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. بزرگ سے ہاتھ جوڑ گزارش کر رہا ہوں، آپ بہت تھک گئے ہیں لیکن اس جملے پہ میرا ضرور ساتھ دیجیے گا. جب یہ 11 محرم کو یہ قافلہ قید کر کے کوفے سے ہوتا ہوا جب دربار شام میں پہنچا ہے، جب یہ قافلہ دربار شام پہنچ گیا، دربار سجا ہوا ہے. یزید الگ الگ ممالک کے بادشاہ، پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں، سب کے سب کرسی نشین ہے. اہل حرم کا قافلہ کھڑا ہے، رسول کی بیٹیاں کھڑی ہیں، رسول کے بچے کھڑے ہیں، لیکن پورے دربار یزید تخت پر بیٹھا ہے، سپاہی بیٹھے ہیں، سفیر روم بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب کرسی نشین ہے. اہل حرم دربار میں میرے طرف متوجہ ہے. سید گزارش کر رہا ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں، جگر کی پوری طاقت کو سمیٹ کر 5ویں مجلس ہے، مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، 30-35 مجلسیں میں پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ جملہ میں نے آج کی تاریخ کے لیے رکھا تھا. نوجوانوں تم سے مخاطب ہوتا ہوں، جملہ سنیے گا. جب دربار میں یہ قافلہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اہل حرم کھڑے ہیں، یزید نے کہا سوال پڑھے بابا سے بولے بس ایک مجلسی سوال ذرا پڑھ کے سنا دیجیے. دربار میں یہ قافلہ دربار سجا ہوا ہے، سب دربار سجا ہوا ہے. متوجہ رہیے گا، سنی سمجھ کے یہ جملہ جو پڑھنے جا رہا ہوں اسے سمجھیں گے. پہلی مجلس آپ سن رہے ہیں، تھکن کو شکست دے کے جملہ سنیے گا. مصائب سے فضائل کا جملہ اور جناب سکینہ کے فضائل جملے میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. میں تاریخ یہ کہتی ہے دربار سجا ہوا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے، سامنے حسین کا سر تشت پہ رکھا ہوا ہے، سکینہ کھڑی ہوئی ہے. یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. سکینہ نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہاں میرا بابا مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. دربار سجا ہوا ہے، پوری ملک کے لوگ دربار میں ہیں. تاریخ یہ کہتی یزید نے کہا کہ میں نہیں مان سکتا کہ تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا ہے. میں اسی وقت مانوں گا کہ جب تو اپنے بابا کو بلائے اور یہ سر حسین تشت سے بلند ہو کر تیری آغوش میں آ جائے. آغوش میں، نوجوانوں سنا، آغوش میں آ جائے. سکینہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو ہم یہ کر کے دکھا دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا، مصائب سے فضائل کا جملہ. کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے باپ کو دیکھا، حسین نے سکینہ کو دیکھا. ہم لوگ مر جاتے ہیں نا، نہ ہم کو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. یہ حسین غریب ہے، یہاں موت کا تصور نہیں ہے. ارے جہاں سر کٹنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. توجہ، وہ شخص کیسے مر سکتا ہے؟ بیٹی نے باپ سے گفتگو کی اشاروں میں، باپ نے بیٹی سے گفتگو کی اور کہا جناب سکینہ نے بابا آج یزید کے دربار میں میرے امتحان کا، میری محبت کا امتحان ہے. توجہ چاہتا ہوں میں نوجوانوں، آج بابا یزید کے دربار میں تیری بیٹی کا امتحان ہے. یہ سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت تک مانوں گا کہ جب سر حسین سکینہ کی آغوش میں آ جائے. بابا اب میں تجھ سے فریاد کر رہی ہوں، بابا اب اپنا سر میری آغوش میں. سکینہ نے کہا بابا یہ امتحان کی منزل ہے. حسین نے سے سکینہ نے اپنی فریاد کی، بابا یزید کا دربار ہے. توجہ، یزید کا دربار ہے، سکینہ کا امتحان ہے.
ادھر فضا میں دشت سر بلند ہوا. توجہ نوجوانوں, سر بلند ہوا. جب سر بلند ہوا, بلند ہونے کے بعد سکینہ کی آغوش میں سر حسین آ گیا. اب جب سر حسین سکینہ کی آغوش میں آ گیا, اب جیسے ہی دربار والوں نے دیکھا کہ حسین کا سر سکینہ کی توجہ, حسین کا سر سکینہ کی آغوش میں آیا, ایک مرتبہ سکینہ نے سر حسین کو ہاتھ میں لیا. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہا, یزید سن, یزید سن, تو دیکھ لے تو نے میرے امتحان لے لیا, اب تجھ سے جملہ کہہ رہی ہے. حسین کی بیٹی جملہ کہہ یاد رکھ, میرے پاپا کا سر کٹا ہے, جھکا نہیں ہے. بیٹی ابھی تیری رتبے میں ہے مریم سے سوا, کوئی زینب کوئی کلثوم تو کوئی سغرا, جن کے اشکوں سے نکھر آئی ہے تصویر وفا. تھا جو پردہ تو رہی بنت پیمبر کی طرح, کھل گیا سر تو اٹھی فاتح خیبر کی طرح. بر محمد و آل محمد صلوات. قرآن سنا رہے ہیں حسین, جو نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین, شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے, یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے, کسی سے سن لیا کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حسین کی بیٹی نے کہا, یزید سن, میرے بابا کا سر کٹا ہے, جھکا نہیں ہے. یہ جرأت یزید کے دربار میں, حق وہی بول سکتا ہے جس کے گھر سے حق نے پروان چڑھا. اور یہ حسین ہے, یہ وہ حسین ہے کہ جس کے گھر سے حق پروان چڑھا. زندان محترم, ورنہ اس دور میں یزید کے خلاف بولنا تو بہت دور کی بات تھی, سوچنا مشکل تھا, محال تھا. اس دربار میں حسین کی 4 برس کی بچی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بتا رہا ہے کہ تمہاری نگاہ میں اہل بیت کے گھر کے فرد چھوٹے اور بڑے نظر آتے ہوں گے, کمال میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے, توجہ نہیں کیا آپ نے. تمہاری نگاہ میں اہل بیت کے چھوٹے بڑے سمجھ میں آتے ہو, لیکن جو کمال سکینہ کا ہے وہی کمال اصغر کا بھی ہے, جو کمال عباس کا ہے وہی کمال اون محمد کا ہے. اس گھرانے کے بچے بہت بہادر ہوتے ہیں. ایسا نہیں عزیزان محترم, بس بات ختم ہو گئی, میں بھی تھکا ہوں, آپ بھی تھکے ہوئے, مجھے جملے کے لیے زحمت آپ کو دی تھی. اس لیے سن, میرے بابا کا سر کٹا ہے, جھکا نہیں ہے. پیغام آپ کے حوالے ہیں عزیزان محترم. حسین وہ غریب حسین ہے کہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا ہے. سوچیے ایک بار, جس ہر کے لشکر کو حسین پانی اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں, اسی ایک بچے کربلا کے میدان میں الاتش 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. آپ صبح سے علی اکبر کے مسائل کو سن رہے ہیں, مجھ سے آواز نے ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ میرے میں طاقت نہیں ہے, لیکن ایک جملہ علی اکبر کے مسائل کو میں پڑھنا چاہوں گا. آسان نہیں ہے ایک باپ کی حسین جیسا باپ ہو جس کا 18 برس کا اکبر ہو, اس کے سینے سے بچے کی علی نکالنا آسان نہیں ہے. جو جنازے ہو کا جنازہ اٹھا چکا ہو, تاریخ تو یہ بتاتی ہے کربلا میں, مقاتل نے تو یہ مقاتل بتاتے ہیں کہ 7 محرم سے جو آج کی تاریخ ہے نا, خیمہ حسینی میں پانی ختم ہے. تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حسین کب سے پیاسے ہے. حسین میرا آقا حسین کب سے پیاسا ہے. اس پیاس کے عالم میں کربلا کی جلتی ہوئی زمین سے عباس کا لاشا اٹھانا حسین کا جگر تھا, اور محمد کا جنازہ اٹھانا
حسین کا جگر تھا، اسلم کا جنازہ اٹھانا حسین کا جگر تھا، میدان بہت کم ہے۔ کربلا کی سرزمین پر سب سے بھاری اگر کوئی لاشا تھا وہ علی اصغر کا لاشا تھا۔ جملہ سننا، کربلا کی سرزمین پر اگر سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی لاشا تھا وہ اصغر تھا۔ حسین نے اصغر کے جنازے کو زمین سے اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا ہے بلکہ اپنے صبر سے اٹھایا ہے۔ اللہ آپ کو کوئی ضرورت سوائے مظلوم کربلا کے بس علی اکبر کے مسائل کو جملے میں پڑھنے ہیں۔ ایک عالم دین، تاریخ روایت بتاتی ہے کہ ایک عالم دین ذریعہ امام حسین پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے تھے، انہیں اولاد نہیں مل رہی تھی۔ امام حسین کے ذریعے پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے ایک اولاد عطا کر دیجیے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دیجیے، اور جب وہ 18 برس کا ہو جائے نا تو مولا آپ اسے لے لیجیے گا، میں آپ پر قربان کر دوں گا مولا۔ خادم امام حسین اسری کے سامنے کھڑے تھے، وہ سننے کے بعد حیرت ہو گئے، وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ عجیب عالم ہے کہ جو اپنے بچے کی دعا بھی کر رہا ہے اور پھر 18 برس میں موت کی تمنا بھی کر رہا ہے، اب اس سے قریب ہونا پڑے گا۔ خادم کہتا ہے کہ میں نے اس عالم دین سے جو ہے دوستی بنائی، قریب ہونا شروع ہوا، لیکن تاریخ کہتی وہ مقام بھی آیا جب اللہ نے اسے گھر بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا دیا تو خادم کہتا ہے کہ میں نے بارگاہ حسین میں ہاتھ کو اٹھا دیا، مولا اس عالم دین کی پہلی دعا تو قبول کر لیا ہے لیکن آخری دعا قبول نہ کیجیے گا، دوسری دعا قبول نہ کیجیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچہ جوان ہوتا رہا، بڑا ہوتا رہا، میں نے بھی عالم دین سے قربت حاصل کر لی، اب میری بات چیت ہونے لگی، ہم ساتھ بیٹھنے لگے، ساتھ اٹھنے لگے، ادھر بیٹا بڑا ہو رہا ہے۔ جب 18 برس کا بیٹا ہو گیا تو میں خادم کہتا میں روزانہ ذریعہ امام حسین کے قریب آ کے دعا کرتا تھا، اے میرے حسین، اے میرے آقا، اس کی دوسری دعا قبول نہ کیجیے گا کیونکہ اس کا بیٹا 18 برس کا ہو گیا ہے۔ جملہ سنیے گا، اجرکم اللہ، آپ کو کوئی غم سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خاتم بتاتا ہے ایک دن ہم بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم محو گفتگو تھے، اچانک عالم دین کی خادمہ آ کر آواز دیتی ہے کہ آپ کا بچہ مریض ہو گیا ہے، آپ کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عالم دین دوڑتا ہوا ننگے پاؤں اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، میں نے رک کے دعا کی، اے مولا دوسری دعا قبول نہ کیجیے گا۔ ابھی ہم راہ سفر نہیں تھے، راہ میں ہی تھے کہ مجھے خبر ملی اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ خادم کہتا ہے کہ جب میں لاش کے قریب پہنچا، اس عالم دین کو دیکھا کہ پہلے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا ہے، اپنے بیٹے کے 18 برس جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھا ہے۔ جب دیکھ رہا تھا تو کمر خمیدہ نہیں تھی، بال سفید تھے، بال سیاہ تھے، سفید نہیں تھے۔ ایک مرتبہ عالم دین جھکتا ہے، جھکنے کے بعد اللہ جانے اپنے بیٹے کے کان میں کیا کہتا ہے، اپنے بیٹے کے کان میں کیا کہتا ہے، لیکن جب بیٹے کے کان میں کچھ کہہ کے جب یہ عالم دین اٹھتا ہے تب یہ اٹھ نہیں پاتا ہے، کمر خمیدہ ہو گئی، سر کا بال سفید ہو گیا۔ بس ایک جملہ مسائل کا علی اکبر کے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، خادم یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا مجھ پر قیامت گزر گئی کہ ابھی اس کی کمر تو خمیدہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے، مجھے احساس ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ارے بھائی ابھی تک تو تم ٹھیک تھے، بال سیاہ تھے، سفید کیسے ہو گئے؟ کمر خمیدہ نہیں تھی، کمر خمیدہ کیسے ہوگی؟ کہا جب میں اپنے بیٹے کے جھک کر کان میں نے کہا اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کربلا میں میرا آقا حسین کیسے کمر سے شکستہ ہو گیا، ضعیف کیسے ہو۔ ارے جس کا 18 برس کا بیٹا سامنے دم توڑ دے اس کا باپ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ارے اکبر کے کلیجے میں بچی علی، اللہ جانے آقا حسین نے اکبر کے جنازے کیسے مختل سے اٹھایا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع ماتم الحسين۔
ہے